السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، رمضان مبارک کے 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مسکینوں اور فقیروں کو تلاش کر کے ان تک صدقۃ الفطر کو ادا کر دیں تاکہ اپنی اس عبادت کو ہم پوری کر لیں۔ لیکن کیا ہمیں پتہ ہے اس سب سے بڑے مسکین کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر خبر دیا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم اس مسکین کو جانیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بھی انہی مسکینوں میں سے ہوں۔ ہم خود کو اس دنیا کے اندر اپنا شمار خوشحال لوگوں میں سے کر رہے ہوں، اپنے ارد گرد فقراء اور مساکین پر ہماری نظر ہو اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ ہم تو ان سے بہت بہتر ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسکین کے بارے میں خبر دی ہے اس کے بارے میں ہم سبھی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسکین کون ہے، مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسکین وہی شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا مسکین وہ شخص ہوگا جو نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، یعنی اس کی یہ عبادتیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر چکی ہوں گی، تبھی وہ نامہ اعمال میں موجود ہوں گی۔ لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ اور بھی کیا ہوگا، گالی گلوچ دیا ہوگا، تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہوگا، اور یہ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان سارے لوگوں کے حقوق کو اس مفلس کے نیکیوں کے ذریعے سے ادا کرے گا۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی کچھ لوگ اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی برائیوں کو اس مفلس کے اوپر ڈال دے گا، کیونکہ نیکیاں تو ختم ہیں۔ چنانچہ وہ شخص ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث بہت عظیم ہے۔ اس حدیث کو ہم جتنی بار پڑھیں گے، اگر صاحب ایمان ہیں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کثرت سے نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، یا بہت سارے لوگ حج پہ حج بھی کر لیتے ہیں، کئی حج ادا کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھ لیں کہ بس جنت ہمیں مل گئی۔ نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں۔ اگر اس میں کوتاہی بھی ہو اور ہم نے شرک اور کفر اگر نہ کیا ہو، ایمان کی حالت میں اگر ہمیں موت ہو، تو ان کوتاہیوں کو اللہ رب العالمین دور بھی کر دے گا اپنی رحمت اور مغفرت کے ذریعے سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ تمام چیزوں کو معاف کر دے گا۔ ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ وہ حقوق جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، اللہ رب العالمین انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کا اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے پاس نہ رکھ کر کے بندوں کے حوالے کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یغفر اللہ للشہید کل ذنب الا الدین۔ اللہ رب العالمین ایک شہید کے لیے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے دین کے۔ دین یعنی حقوق العباد کے، بندوں کا جو حق ہے وہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔
کیونکہ ان کا حق بندوں کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ بندے قیامت کے دن مطالبہ کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر بھی کسی بھی مسلمان بھائی کا حق ہو، وہ اسی دنیا کے اندر ادا کرنے کی کوشش کرے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن درہم و دینار نہ ہو، اور وہاں صرف اور صرف نیکیاں ہوں گی جس کے ذریعے سے یہ ادائیگی اللہ رب العالمین کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جس شخص نے قسمیں کھا کھا کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق کو مار لیا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو، جنت کو حرام کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر معمولی چیز ہو تو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ پیلو جو مسواک ہے اس کے ٹہنی کے بقدر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے حق ادا کرنے کے ذریعے سے ہم جنت کے اندر نہیں پہنچ جائیں گے، بلکہ سب سے بڑے مسکین بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلخوری کی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کے مال کو ہڑپا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ قیامت کا دن جو عدل و انصاف کا دن ہوگا، سارے کے سارے لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اور اللہ رب العالمین نیکیوں کے ذریعے سے ہی یہ حق دے گا، کیونکہ درہم و دینار وہاں نہیں ہوگا، بلکہ وہاں تو آدمی یہ چاہت کرے گا کہ روئے زمین کے تمام خزانے بھی اگر مل جائے تب بھی ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلا دیں، لیکن وہ حسرت اور افسوس کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ حسرت، یوم الحسرہ کہا گیا ہے، افسوس کرے گا آدمی۔ ضرورت ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ بہت ہی عظیم دن ہوگا قیامت کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو مختلف قسم کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا، بلکہ آپ کو جب معراج کرایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ناخن پیتل کے ہیں، جس کے ذریعے سے اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو نوچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کون شخص ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق مار رہا تھا، لوگوں کے حقوق میں حقوق تلفی کر رہا تھا، لہذا آج اسے یہ سزا دی گئی ہے کہ وہ اپنے ہی چہرے اور اپنے سینے کو نوچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور کریں، اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر کو، قربانی کا جو دن تھا، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا لوگوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزت و آبرو، یہ سب کے سب حرام ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اس دن کے حرمت کے مانند، اس مہینے کے حرمت کے مانند۔ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت کا مہینہ تھا، اور اس شہر یعنی مکہ کے حرمت کے مانند۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث۔ مسلمانوں کی عزت آبرو، اور مسلمان ہی کیا بلکہ غیر مسلموں کے حقوق کی بھی حفاظت اسلام کرتا ہے۔ اسلام تو عدل و انصاف کا دین ہے، اسلام سارے لوگوں کے حقوق کے ادائیگی کے لیے ہی آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ شریعت قیامت تک کے لیے اتار کر کے ہم سب کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فآتی کل ذی حق حقا، کہ آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے نفس کا بھی حق ہے، آپ کے اہل و عیال کا بھی حق ہے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کچھ لوگوں کی طرف سے خود مدعی بن کر کے آئے گا۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 3 لوگوں کی طرف سے میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص ہوگا جس نے اللہ رب العالمین کے نام کے قسم کھا کھا کر کے عہد و پیمان لیا ہوگا، پھر اس عہد و پیمان کو توڑ دیا ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر کے اس کی قیمت کھا گیا ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور سے مکمل طور سے محنت کرا کر کے اس کو اس کی مزدوری سے محروم کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود بخود ان کے حقوق کو دلائے گا۔ تو حقوق
بہت ہی اہم ہے، خاص طور سے حقوق العباد، اور ہم غفلت کے شکار ہیں۔ ہم اسی شخص کو نیک سمجھ لیتے ہیں جو 5 وقت نمازی ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اور 2-4 بار اگر حج کر لیا ہے تب تو ہم اس کو سرٹیفکیٹ ہی دے دیتے ہیں، لیکن یہ ساری نیکیاں بیکار ہیں۔ اگر ہم نے بندوں کے حقوق کی محافظت نہیں کی تو پھر قیامت کے دن ہم بھی ان مفلسوں میں ہو سکتے ہیں۔ تصور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت صفیہ کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہہ دی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی کے اندر بھی ملا دیا جائے تو پورا کا پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہی تو کہا تھا کہ وہ ناٹے قد کی ہیں، چھوٹے قد کی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ بات سمندر کے پانی کے اندر ملا دیا جائے تو پانی مکمل طور سے کڑوا ہو جائے۔ اتنا اللہ رب العالمین کو یہ چیز ناپسند ہے، اور ہم تو وہ حدیث صحیح بخاری کی بکثرت سنتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس بلی کو اس نے روک رکھا تھا، اس کو کھانا پینا یا چارہ نہیں دیتی تھی، وہ مر گئی بلی۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو اس کی اس حرکت کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ پتہ چلا کہ دین اسلام صرف انسانوں کے حقوق کی محافظت نہیں کرتا بلکہ حیوانوں کے حقوق کی بھی اللہ رب العالمین حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا ایک ایسی عورت کا جو صوم و صلات کی پابند تھی، نفلی عبادات بھی کرتی تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ایذا و تکلیف سے نہیں بچا پاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو اتنی زیادہ نفلی عبادات کا اہتمام تو نہیں کر پاتی تھی لیکن اخلاق کی بہت اچھی تھی، اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو ایذا و تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ تصور کریں، ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں۔ اگر ہم غفلت کے شکار رہے، خاص طور سے آج کے دور میں جہاں کسی کی غیبت، کسی کی چغلخوری کے لیے اس شخص کے پاس یا کسی انسان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا ہی کافی ہے۔ اس پہ بھی بہت سارے گالی گلوچ، غیبت اور چغلخوری کی جاتی ہے، فتوے لگائے جاتے ہیں، بس اوقات کفر کے بھی فتوے لگ جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کو کس طریقے سے سلب کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن یہ سارے کے سارے لوگ آئیں گے، اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اور ہم بھی اس مسکین میں ہو سکتے ہیں جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث کے اندر کیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہم نے رمضان کے مہینے میں طرح طرح کی نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم بندوں کے حقوق کو بھی ادا کر سکیں، ہم بندوں کا حق ادا کریں، چاہے وہ کسی بھی ناحیے سے ہم نے حق مارا ہو، چاہے کسی کی زمین سلب کر لی ہو، چاہے کسی کو گالی گلوچ دیا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کے اوپر اور کسی ناحیے سے ظلم کیا ہو۔ ان ساری چیزوں کے ادائیگی کا طریقہ یہ دنیا ہی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم سارے لوگوں کے حقوق کو ادا کریں اور اپنے آپ کو آخرت میں اس چیز سے بچائیں کہ لوگ آ کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔